السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مؤمن يحظ اخاہ بمصیبتی کساہ اللہ بحلل الکرامۃ یوم القیامہ۔ جملہ قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے زیبا ہے، جو میرا اور آپ کا خالق، مالک، پروردگار اور پالنہار ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی خاتم النبیین، خاتم المرسلین، رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت معاذ ابن جبل بڑے مشہور صحابی ہیں۔ یہ حدیث کی طرف آپ کو لے جانے سے پہلے اس صحابی کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں میں، کیونکہ صحابہ کے تعلق سے جاننا اور صحابی کی سیرت کو جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ ہمارے لیے کسوٹی ہیں، یہ ہمارے ایمان کے لیے یہ معیار ہیں یہ، اور اللہ تعالیٰ نے انہی ہمارے لیے معیار بنایا ہے، کسوٹی بنایا ہے۔ فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر ان لوگوں کا ایمان تمہارے جیسا اگر ہے، صحابہ سے اللہ کہہ رہا ہے، تمہارے بعد آنے والے جتنے افراد ہیں، جتنے لوگ ہیں، ان کا ایمان تمہارے ایمان جیسا ہو، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو صحابہ کا ایمان مقبول ہے، صحابہ کا ایمان پسند تھا۔ فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ان لوگوں کا ایمان جو تمہارے بعد آنے والے ہیں، تمہارے جیسا اگر ان کا ایمان ہے تو ان کا ایمان قابل قبول۔ اگر ان کا ایمان تمہارے ایمان جیسا نہیں ہے تو پھر اس ایمان کو میں ایکسپٹ نہیں کروں گا، قبول نہیں کروں گا۔ اس لیے صحابی کی سیرت کو جاننا، صحابہ کے کردار کو جاننا، صحابہ کے ایمان کو جاننا، صحابہ کے اخلاق اور کردار کو جاننا، صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کرنا میرے لیے اور آپ کے لیے ازحد ضروری ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے جو صحابی ہیں وہ حضرت معاذ بن جبل ہیں۔ معاذ بن جبل مدینے کے رہنے والے تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے یہ آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ سیرت کی کتابیں اگر آپ پڑھیں گے، بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ، یہ دو چیزیں آپ کو پڑھنے کا موقع ملے گا۔ سیرت کی کتابوں میں یہ دو چیزیں موجود ہیں۔ اطراف سے لوگ مکہ حج کرنے کے لیے جاتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں جس طرح لوگ حج کیا کرتے تھے، ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا پیارے نبی پر، اسی قسم سے لوگ جو ہے کعبۃ اللہ جایا کرتے تھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بننے کے بعد مکی زندگی گزار رہے تھے۔ جس طرح اطراف سے لوگ مکہ آتے تھے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی ناحیے سے مکہ چلے گئے حج کرنے کے لیے۔ بیعت عقبہ اولا گزر چکا تھا،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے سے 1 سال پہلے بیعت عقبہ ثانیہ پیش آیا، اور اسی بیعت عقبہ ثانی میں یہی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا اور مشرف باسلام ہو گئے۔ بڑے پایے کے صحابی ہیں یہ، بڑے عظیم صحابی ہیں یہ، ان کی منقبت اور مرتبے کے بارے میں کیا بتلاؤں میں آپ کو، اللہ اکبر۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ میں سے ہیں یہ، جتنے بھی صحابہ تھے وہ پیارے نبی سے محبت کرتے تھے، اور صحابہ میں سے بعض صحابہ ایسے تھے جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی محبت حاصل تھی۔ صحابہ تو پورے کے پورے پیارے نبی سے محبت کرتے تھے، یہ عین ایمان تھا ان کا، محبت ہونی بھی چاہیے۔ لیکن یہ معاذ بن جبل وہ صحابی ہیں، اور ان جیسے کچھ صحابہ تھے جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی محبت حاصل تھی، اور اس محبت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار بھی کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھ کے ان کا انتظار کرنے لگے، حضرت معاذ بن جبل کا انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی معاذ بن جبل نماز سے فارغ ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منتظر تھے ہی معاذ قریب گئے۔ حضرت معاذ بن جبل سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا معاذ انی احبک، اللہ اکبر، انی احبک، معاذ میں تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انی احبک، میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں معاذ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، معاذ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا نہ بھولیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا سکھلائی تھی کہ معاذ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا نہ بھولو، اس دعا کو پڑھتے رہو۔ اس دعا کو ہم بھی پڑھنے کی کوشش کریں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، تیرا ذکر کرنے کے لیے، تیری عبادت بجا لانے کے لیے، وہ حسن عبادتک، تیری بہترین بندگی کرنے کے لیے تو میری مدد فرما۔ یہ دعا حضرت معاذ بن جبل کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، اور یہ دعا سکھلانے سے پہلے اللہ کے نبی نے خصوصی محبت کا اظہار کیا ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں، یہ حضرت معاذ بن جبل۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ایک حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، کیا کہا ہے معلوم ہے؟ کتنی بڑی بات کہی ہے، ارحم فی امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے، سب سے زیادہ رحم دل، سبحان اللہ۔ وَأَشَدُّ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر بن الخطاب، اور دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت اگر کوئی ہے وہ میری امت کے اندر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ رحم کے معاملے میں ابو بکر، سختی اور شدت کے معاملے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میری پوری امت میں حلال اور حرام کی تعلیمات کو جاننے والا اگر کوئی سب سے زیادہ ہے
وہ میری امت کا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت بڑی منقبت، بہت بڑا مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نوازا. حلال اور حرام کی جو تعلیمات ہیں، حلال اور حرام کی جو جانکاری ہے، حلال اور حرام کے معاملے میں جو علم ہے، یہ بڑا جو ہے یہ تکلیف دہ علم ہے یہ. اور اس علم کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر سب سے زیادہ حلال کے معاملات کو جاننے والا، حرام کے معاملات کو جاننے والا معاذ بن جبل رضی اللہ. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی. اللہ اکبر. اس سے بھی بڑی منقبت، اس سے بھی بڑی فضیلت آپ کے سامنے میں وضاحت کروں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز علماء کا ایک وفد اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جائے گا. اللہ اکبر. کیا مقام ہے علماء کا، کیا مرتبہ ہے علماء کا. علماء کی ایک جماعت خصوصی طور پر اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جائے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کیا اس علماء کے وفد کے سردار معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا مقام ہے معاذ بن جبل کا، کیا مرتبہ ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس امت کے سارے علماء اللہ سے ملاقات کرنے جب جائیں گے اس وفد کے سردار ہوں گے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیارے نبی سے خصوصی محبت حضرت معاذ بن جبل کو تھی، بڑی پیاری محبت تھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہی وجہ ہے جب 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہونے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو لے کر کے مدینہ نکلے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے ہی میں قیام کرنے کو کہا. یہاں نئے نئے سے جو مسلمان ہوئے ہیں، نئے نئے سے جو دائرے اسلام میں آئے ہیں، ان کو سکھانے کے لیے، دین کے علم کو سمجھانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو مکے ہی میں ٹھہرا دیا تھا. 8 ہجری کے اندر 1 سال تک رہے. 9 ہجری کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس بلا لیے مدینے کو حضرت معاذ بن جبل کو. 18 سال کی عمر میں یہ اسلام قبول کیے، عین جوانی کی حالت میں، عین جوانی کی حالت میں. اللہ اکبر. ہم کیا سمجھتے ہیں جوانی کی جو حالت ہوتی ہے وہ حق کو انکار کرنے کی ہوتی ہے، اپنے جذبات کے موافق اپنے جذبات کی راہوں میں بہانے کی بہنے کی ہوتی ہے. معاذ بن جبل کو دیکھو، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی جو زندگی ہے اس زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. عین 18 سال کی جوانی کی حالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا عین جوانی کی حالت میں. اور اس کے بعد 9 ہجری کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس بلا لیے. پیارے نبی کا بڑا اعتبار تھا حضرت معاذ بن جبل پر، بڑا بھروسہ کیے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دین پر، ان کے ایمان پر، ان کے اخلاق پر، ان کے اعمال اور کردار پر بڑا اعتبار رکھتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے دیکھو. مکہ فتح ہوتے ہی مکے کے اندر امامت کے فرائض انجام دینے کے لیے حضرت معاذ کو وہاں چھوڑا اور صرف 1 سال کے اندر پھر مدینہ بلا لیا. مدینہ بلانے کے بعد فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر کے بھیج رہے ہیں. یمن کے گورنر، یمن کا گورنر بنا کر پیارے نبی بھیج رہے ہیں کہ معاذ
تم ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، یہود اور نصارہ ہیں، ان لوگوں کے پاس جا کر کے دین کی دعوت کو پیش کرنا، دین کی تبلیغ کرنا. اور آخر میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنے کی کوشش کرنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا. یہ آخری نصیحت تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو کر کے بھیجا تھا. کتنی بڑے صحابی تھے، کتنی بڑی منقبت تھی، کتنی بڑی فضیلت تھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی. اور حضرات، حضرت معاذ بن جبل کی زندگی سے ایک اہم سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ صرف 34 سال کی عمر میں یہ وفات کر کے گئے، عین جوانی کی حالت میں. 30 پر 4 سال کی عمر میں وفات کر گئے، انتقال کر گئے. 30 پر 4 سال کی مختصر مدت میں کیا بن کے گئے؟ ادھر اللہ کو بھی راضی ہو کے گئے اور ادھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے بن کر بھی گئے. آدمی کو اچھا بننے کے لیے بڑی عمر کی ضرورت نہیں ہے، طویل عمر کی ضرورت نہیں ہے، لمبی عمر کی ضرورت نہیں ہے. یہاں دیکھیے صرف 30 پر 4 سال کی عمر، اللہ اکبر، مکے کے امام بن گئے فتح مکے کے بعد، اور یمن کے گورنر بن گئے، اور ادھر اللہ کو بھی راضی کر گئے اور ادھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محب بھی بن گئے. مختصر مدت کے اندر اتنا سب کچھ کر گئے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مختصر زندگی سے میرے لیے اور آپ کے لیے سبق یہی ہے، مختصر زندگی میں وہ اللہ کے چہیتے بھی بنے، پیارے نبی کے چہیتے بھی بنے. میں اور آپ کیوں نہیں بن سکتے؟ اور پیارے نبی نے یمن کا گورنر آپ کو بنا دیا، آپ پر اتنا اعتبار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مختصر مدت کے اندر، چھوٹی سی عمر کے اندر. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ پر کتنا اعتبار کرتے تھے معلوم ہے؟ دین کی بعض باتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو بتایا اور ان کے اوپر اعتبار کیا کہ اس بات کو سمجھنے کی صلاحیت اور طاقت اگر کسی کے اندر ہے وہ معاذ کے اندر ہے، کسی اور کے اندر نہیں. بعض جگہوں پر ایسی حدیثیں بھی ہم کو ملتی ہیں، بعض مقامات پر ایسی حدیثیں ہم کو ملتی ہیں، پیارے نبی نے جو بات معاذ کو بتلائی دوسرے صحابہ کو نہیں بتلائی، دیگر صحابہ کو نہیں بتلائی. کتنا اعتبار کیا اللہ کے نبی نے حضرت معاذ پر، کتنا بھروسہ کیا اللہ کے نبی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ پر. اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خود حضرت معاذ بن جبل ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، کچھر یا گدھے پر جا رہے تھے، پیچھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت معاذ بن جبل بیٹھے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ کو پکارا، یا معاذ، پیچھے یہ معاذ، لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. حضرت معاذ بن جبل نے کہا اللہ کے رسول حاضر ہوں، کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دوسری مرتبہ پکارا، یا معاذ، میں پیچھے ہی ہوں. لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، اللہ کے رسول کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تیسری مرتبہ پھر اللہ کے نبی نے پکارا، یا معاذ، لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، اللہ کے رسول حاضر ہوں، کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کوئی نہیں ہے سفر کے اندر، سامنے اللہ کے رسول ہیں اور پیچھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 مرتبہ پکارا. حضرت معاذ سے کہا، معاذ، ما حق اللہ علی العبادہ وما حق العباد علی اللہ. دیکھیے وہاں کوئی بھی نہیں ہے اور اتنی عظیم حدیث پیارے نبی صرف حضرت معاذ کو سنا رہے ہیں. کتنا اعتبار کیا اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کو، ان کے فہم پر، ان کے دین پر، ان کے اخلاق پر، ان کے کردار پر، ان کی سماعت پر کتنا بھروسہ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ حدیث بیان کیا
جب حدیث آئی ہے تو تھوڑی سی تشریح اس کی بھی کر لوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ پکارا حضرت معاذ. جانتے وہ کیوں؟ پہلی مرتبہ پر حضرت معاذ جواب دے دیے تھے نا, پھر 3 مرتبہ کیوں پکارا؟ دیکھیے, آپ کسی آدمی کو پہلی مرتبہ پکار رہے کوئی بات بتلانے کے لیے, آپ کے پکارنے سے پہلے اس کے جو خیالات جدھر تھے, آپ کے پکارنے پر اس کے پورے خیالات آپ کی طرف مرکوز نہیں ہوں گے, تھوڑے ادھر بھی رہیں گے اور تھوڑے آپ کے پکارنے کی وجہ سے آپ کی طرف بھی آئیں گے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 سے 3 مرتبہ کیوں پکارا معلوم ہے؟ اس لیے پکارا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ایک اہم بات پیارے حضرت معاذ بن جبل کو بتانا چاہ رہے تھے, اور اس اہم بات کو بغور سننے کے لیے, بغور سماعت کرنے کے لیے حضرت معاذ بن جبل کو پوری طرح اپنی طرف مرکوز کر لیا کہ معاذ, جو میں بتانا چاہتا ہوں, جو میں کہنا چاہتا ہوں, اس کو بغور سنا کرو, بغور سماعت کیا کرو. جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیالات کو آپ نے پوری طرح پیارے نبی کی صدا پر مرکوز کر دیا, حضرت معاذ نے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, معاذ, اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ کیسا سوال تھا یہ؟ ہم سب توحید پرست ہیں نا, الحمدللہ. کبھی یہ سوال ہمارے گھر کے اندر مشرک بیوی سے کیا ہے؟ کبھی مشرک ماں باپ سے کیا ہے؟ ہمارے گھر کے بھائیوں سے کبھی ہم نے یہ سوال کیا ہے؟ خاندان کے افراد سے کبھی یہ سوال ہم نے کیا ہے؟ بیوی کے جو رشتہ دار ہیں, ساس اور سسر, سالے اور سالیاں, کبھی یہ سوال ان سے آپ نے کیا ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ پھر جب یہ سوال آپ نے کبھی نہیں کیا, پھر دعوت کیسے دیں گے آپ ان کو؟ یہ ایک اللہ کی طرف کیسے بلائیں گے آپ ان کو؟ یہ ایک اللہ کی بات کیسے بتائیں گے آپ ان کو؟ اللہ کے پیغام ان تک کیسے پہنچائیں گے آپ؟ پیارے نبی کا اسلوب دیکھیں, پیارے نبی کا دعوتی انداز دیکھیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی سوال کر رہے ہیں, معاذ, کیا تم جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ کی ذات پر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی پیغام, اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا پیغام دینے کا یہ ایک انوکھا طریقہ ہے. اس انداز سے بھی دعوت کا کام کرو, اس انداز سے بھی اللہ کے پیغام کو عام کرو. پوچھو اپنے رشتہ داروں سے, پوچھو اپنے اہل و عیال سے, پوچھو اپنے پڑوسیوں سے. کبھی بس میں سفر کر رہے ہیں, کوئی مسلمان بیٹھا ہے, پوچھو اس سے آپ, اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے. ہماری زندگی میں اتنی دعوتی کام ہم نے کیا ہوگا, لیکن اس طرح کا سوال ہم نے کبھی کسی سے نہیں کیا ہوگا. کیجئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جملے ہوا کرتے ہیں نا, بڑے اثر انداز ہوا کرتے ہیں. اس ناحیے سے دعوت کے کام کو, دعوت کے کاز کو آگے بڑھائیے. حضرت معاذ بن جبل نے کہا, اللہ و رسولہ اعلم. اللہ اکبر. حلال اور حرام کے معاملے میں سب سے بڑے عالم, حلال اور حرام کے معاملے میں پیارے نبی کے سوال پر کیا جواب آ رہا ہے؟ اللہ و رسولہ اعلم. آج ہمارے پاس کسی سوال کا جواب اس طرح سے ہم دے سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو ہر سوال کا جواب ہے جی. کون سا جواب نہیں ہے ہمارے پاس؟
सहाबी है, प्यारे नबी ने बशारत दे दी है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्दा सुना दिया है, या अअलमुहुम बैनल बिल हलाल वल हराम मुआद बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह के नबी कह रहे हैं मेरी पूरी उम्मत के अंदर हलाल के मामले में सबसे ज्यादा जानकारी रखने वाले, हराम के मामले में सबसे ज्यादा जानकारी रखने वाले मेरी उम्मत के मुआद बिन जबल हैं। आज प्यारे नबी एक सवाल कर रहे हैं तो कहते हैं अल्लाहु व रसूलुहु आलम। ये है आलिमाना अंदाज, इल्म रखने के बावजूद सामने वाले को तरज्जी देना, यह इल्म की निशानी है, यह इल्म की पहचान है। ये जब भी सवाल आता है हमारे सामने बबांगे दोहल जवाब निकल जाता है, यह इल्म की पहचान नहीं है, यह इल्म वालों की पहचान नहीं है। याद रखिए, आपको जितना भी मालूम हो आपसे बड़े आलिम की तरफ उस सवाल को फेरने की कोशिश करो। यह इल्म की पहचान है, यह उलमा की पहचान है, यह दीन को जानने वालों की पहचान है, यह दीन का फहम रखने वालों की पहचान है। ये यहां देखिए मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं अल्लाहु व रसूलुहु आलम। सहाबा का मिजाज भी ऐसा ही था, जब भी प्यारे नबी सवाल करते थे सहाबा इसी तरह का जवाब दिया करते थे कि अल्लाहु व रसूलुहु आलम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह का हक बंदों पर यह है कि बंदे अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करें, और बंदों का हक अल्लाह की जात पर यह है कि जो बंदे अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते अल्लाह उनको अजाब ना दे। ये अल्लाह का हक है बंदों पर। हजरत मुआज़ इब्न जबल ने कहा कि अल्लाह के रसूल अफला उबश्शिरहुम, क्या मैं ये कलिमात, ये बातें लोगों तक ना पहुंचाऊं? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुबश्शिरहुम फयत्तकिलू। मुआज़ इस बात की खुशखबरी, ये बात लोगों तक ना पहुंचाओ, लोग इसी पर तकिया रख करके बैठ जाएंगे, अमल करना छोड़ देंगे। बहरहाल सवाल ये पैदा होता है, ये जो बातें हुई हजरत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत मुआज़ से, तो हमें कैसे मालूम हुई? हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आखिरी दम तक किसी को भी ये बात नहीं बताई। जब मौत के करीब आए, जब हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है इस बात को, इस हदीस को इसलिए पहुंचा दिए कहीं जो है इल्म को छुपाने की सज़ा का सजावार में ना हो जाऊं, इस वजह से इस हदीस को पहुंचा दिए। और ये हदीस बुखारी और मुस्लिम के अंदर है। यही मुआज़ इब्न जबल है, बड़े पाए के सहाबी हैं, बड़े पाए के साहबी हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को मुआज़ इब्न जबल जैसी ज़िंदगी बसर करने की तौफीक और सादत नसीब फरमा। मुख्तसर हदीस है, क्या हदीस बयान किया इन्होंने, देखिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मा मिन मुमिनिन युहज़्ज़ी अखाहु बिमुसीबती, कोई भी मोमिन किसी मुसीबत में फंसे मोमिन को तसल्ली के दो अल्फाज बोलता है, तसल्ली देता है। कसाहुल्लाहु बिहुललिल करामति यौमल क़ियामह। अल्लाहु अकबर। कितनी बड़ी बात अल्लाह के नबी ने बयान की, मालूम है? एक मुसीबत में फंसे मोमिन को तसल्ली देना कितनी बड़ी नेकी है, मालूम है? कितना बड़ा अजर है, मालूम है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी मुसीबत में फंसे मोमिन को तसल्ली के दो अल्फाज अगर बोलते हैं, तसल्ली देते हैं, कसाहुल्लाहु बिहुललिल करामति यौमल क़ियामह, क़ियामत के रोज अल्लाह ताला उस तसल्ली देने वाले मोमिन को इज्जत का लिबास पहनाएगा। कितनी बड़ी नेकी। क्या जा रहा है आपका तसल्ली देने के लिए? क्या खर्च हो रहा है? क्या फना हो रहा है? क्या खत्म हो रहा है? एक मोमिन को मुसीबत में अगर देखो, तसल्ली के दो जुमले उसके सामने जाकर कहने की कोशिश करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा
عزت کا لباس اللہ تعالیٰ میدان محشر میں قیامت کے روز اس کو پہنائے گا. کتنی بڑی نیکی ہے. اللہ اکبر. حضرات ہر آدمی پریشان ہے آج, کسی نہ کسی ناحیے سے پریشان ہے. کوئی بیمار ہے, کوئی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے, کسی کو تنگ دستی لاحق ہے, کوئی بے روزگار ہو گیا ہے, کوئی اسپتال کے اندر اپنی قریبی رشتہ دار کو ڈال لے کر کے بیٹھا ہے, کوئی نہ کوئی مصیبت کے اندر پھنسا ہوا ہے. میرا اور آپ کا حق یہ ہے, میرے اور آپ کے اخلاق یہ ہونا ہے, اس کے قریب جا کر کے تسلی کے دو بول بولا کرو, اس کو تسلی دیا کرو, تسلی کے دو جملے اس کے حق میں پیش کیا کرو. مدد کرنا تو دور کی بات, تسلی کے دو جملے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس تسلی دینے والے مومن کو عزت کا لباس پہنائے گا اسے. کہاں ہیں ہم لوگ؟ یہ اخلاق کی صفت آج ہمارے اندر سے نکلتی جا رہی ہے, آج ہمارے اندر ختم ہوتی نظر آتی ہے. میں ہوں ہمیشہ عیش کے ساتھ زندگی بسر کروں, یہی میں چاہتا ہوں. کوئی مصیبت مجھے نہ لگے, کوئی پریشانی مجھے نہ آئے, کسی بیماری میں مبتلا نہ ہوں, میری حد تک میں ٹھیک ہوں. سامنے والا ایک مومن ہے جو کسی مصیبت کے اندر پھنسا ہوا ہے, مدد اور تعاون کی تو دور کی بات, تسلی کے دو جملے اس کے حق میں ہماری زبان سے نہیں نکلتے ہیں. کیسا ایمان ہے ہمارا, کیسے اخلاق ہیں ہمارے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کو معلوم ہوتا کہ فلاں شخص مصیبت میں ہے, فوراً پیارے نبی پہنچ جاتے تھے, فوراً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے تھے. پہنچ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تسلی کے لیے دو جملے بولتے تھے. اگر تعاون کرنے کی بات آتی تو مدد بھی کرتے تھے. پیارے نبی کا معمول کیا تھا؟ جب بھی نماز پڑھتے, نماز پڑھ کر کے پیچھے پلٹ کے بیٹھ جاتے, صحابہ کو دیکھتے کہ کون نماز کے اندر ہے اور کون نماز سے غائب ہے. نماز کے اندر اگر کوئی جو ہے غائب ہے, نظر نہیں آ رہا ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے کہ فلاں بھائی کیوں نہیں آیا ہے, کیا وجہ ہے کہ وہ حاضری نہیں دے رہا. صحابہ بتاتے یا صحابہ تحقیق کرتے. اور صحابہ کا بھی معمول تھا, صحابہ نماز کے اندر نماز پڑھنے کے بعد اپنے ایک دوسرے بھائی کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے. اگر دکھ رہا ہے تو ملاقات کرتے, نظر نہیں آ رہا ہے تو فوراً اس کے گھر جاتے. کیا وجہ ہے کہ آپ نے نماز میں نہیں آئی, کیا وجہ ہے کہ آپ نماز میں حاضری نہیں دیے, کیا تکلیف ہے, کیا مصیبت. تسلی دینے کی کوشش کرتے. اور اپنے ہاں کچھ نہ ہوتا, بیت المال تھا, بیت المال میں آتے اور اس کے لیے کچھ خرید کر کے لے کر کے جاتے اور اس کا گھر اناج سے بھر دیتے تھے. یہ صحابہ کا معمول تھا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ جب بھی مسلمانوں میں, مومنین میں جب بھی کوئی تکلیف میں ہوتا, تسلی کے دو بول بولا کرتے تھے, تسلی کے دو جملے بولا کرتے تھے. ہمارے اندر یہ چیز مفقود ہے, یہ چیز ختم ہو گئی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سنت کو زندہ کیا جائے. اس سے محبت بڑھتی ہے, اس سے چاہت بڑھتی ہے, اس سے دین کے کاز کو اور دین کے کام کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. پیارے نبی کی ایک سنت پر عمل کرنے جیسا ثواب ہے. اس لیے میرے بھائی اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرو. دیکھیے زمانہ ابتداء اسلام, یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی سمیہ اور ان کے بیٹے عمار, یاسر کی پوری فیملی اسلام قبول کی, اسلام قبول کی. ابو جہل کے ہاتھ لگ گئے, میدان میں پیٹ رہا ہے, مار رہا ہے, اسلام لانے کی وجہ سے, اسلام کو قبول کرنے کی وجہ سے, پیارے نبی کی دعوت کو قبول کرنے کی وجہ سے مار رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مصیبت میں ہیں, خود پریشان ہے, آپ کو طرح طرح سے ستایا جا رہا ہے, پریشان کیا جا رہا ہے. پیارے نبی راستے سے گزر رہے ہیں, دیکھتے ہیں یاسر کی فیملی کو کہ پوری طرح سے جو ہے مظلوم بن چکے ہیں, ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب جا کر کے ان کو چھڑانے کی تو طاقت پیارے نبی کے پاس نہیں, راستے پر کھڑے ہو کر کے آل یاسر کو ایک جملہ کہتے ہیں, تسلی کا جملہ,
तसल्ली का जुमला। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, इसबिरू या आल यासिर फ़इन्न मौइदुकुमुल जन्नह। या आल यासिर, सबर किया करो, सबर का ये तुम्हारा जो बदला है इंशाअल्लाह जन्नत का वादा मैं कर रहा हूं तुमसे। देखिए, दीन के मामले में, दुनिया के मामले में जब भी कोई घराना, जब भी कोई मोमिन मुसीबत में फंस जाता है, प्यारे नबी के अखलाक थे, प्यारे नबी का उसलूब था, जाकर के उस फैमिली को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसल्ली के दो बोल बोला करते थे। आपकी नवासी का इंतकाल हो गया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी का, सीधे गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवासी के घर। नवासी के घर गए, लोग परेशान हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली के कैसे जुमले प्यारे नबी ने बयान किया। इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ा व लिल्लाहि मा अअता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तसल्ली बोल रहे हैं, और इन जुमलों में क्या चीज प्यारे नबी बयान कर रहे हैं, कैसी चीज बयान कर रहे हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहु अकबर। जिनके घर बच्ची वफात हुई है, बच्ची का इंतकाल हुआ है, वो घराना पूरे का पूरा परेशान है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसल्ली देते हैं, इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ा। जो अल्लाह के लिए है अल्लाह ने उसको ले लिया है, जो अल्लाह के लिए था अल्लाह ही ने उसको ले लिया है, और जो चीज उनको नवाजी गई थी, अता की गई थी, वो भी अल्लाह ही की तरफ से अता की गई थी। वलिकुल्लि अजलिम मुसम्मा। प्यारे नबी फरमाते हैं, हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है, जब भी वो वक्त आता है वो चीज को अल्लाह ताला ले लेता है। वली तस्बिर वली तहतसिब। सबर किया करो और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से अजर की उम्मीद रखा करो। तसल्ली दे रहे हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रात, इस हदीस की रोशनी में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जब भी हमारे सामने, हमारे समाज में, हमारे माहौल में, हमारे पड़ोसियों में कोई भी मोमिन तकलीफ में है, मुसीबत में है, तसल्ली के दो बोल बोला करो, तसल्ली के दो जुमले बोला करो। ताउन करना नहीं करना वो बात की बात, दो जुमले तसल्ली के, भाई सब्र किया करो, बीमारी अल्लाह ही की तरफ से होती है, शफा भी उसी की तरफ से मिलना है, दुआ किया करो, सब्र किया करो। हत्ता के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक से ये भी हमको मालूम होता है, अगर कोई गैर मुस्लिम भी अगर बीमार है उसको भी जाकर के तसल्ली दिया करते थे, उसको भी जाकर के। अल्लाह अकबर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक गुलाम था, यहूदी लड़का था, यहूदी था, बीमार पड़ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर गए, उसके घर गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखा, हालात देखी, बिल्कुल सकरात के आलम में है, जिंदगी से बस निकल चुका है, थोड़ी देर में वफात पाने वाला है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे तसल्ली नहीं दी, बल्कि क्या कहा मालूम है, दीन की दावत पेश की उसके सामने, दीन की दावत पेश की। देखो, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और जो तू यहूदियत पर है, बनी इसराइल के अंदर जितने अंबिया आए हैं वो सारे अंबिया एक अल्लाह की तबलीग और एक अल्लाह की दावत के लिए आए थे। सराहने उसके बाप खड़ा था, उस यहूदी बच्चे का। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसल्ली के दो बोल बोल रहे थे और दीन की जो दावत पेश कर रहे थे, दिल ही दिल में मुतासिर होता जा रहा था और अपने बाप की तरफ देख रहा था। बाप ने इशारा कर दिया, अबुल कासिम, मेरी तरफ क्या देखते हो, अबुल कासिम जो कह रहे हैं तस्लीम कर लो, मान लो। फौरन कलमा पढ़ लिया बेटा, फौरन कलमा पढ़ लिया। जैसे ही कलमा पढ़ा, रूह कब्ज हो गई और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से निकल रहे हैं, खुश होकर के निकल रहे हैं। कद अफलाह, कद अफलाह, कद अफलाह, नजात पा गया ये शख्स,
نجات پا گیا یہ لڑکا، نجات پا گیا یہ خادم، اس کے اسلام لانے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی بخوشی وہاں سے جو ہے نکل رہے ہیں۔ دیکھا آپ، ہم کسی کے سامنے جاتے ہیں تسلی کے دو بول بولنے کے لیے، اور وہاں اس کے حالات کو دیکھ کر کے اگر یہ کیفیت کو اختیار کریں، دین کی دعوت کو اس کے سامنے پیش کیے، اور وہ شخص ہماری دعوت سے متاثر ہو کر اسلام کے اندر آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے نبی نے کہا تھا نا کہ تیرے ہاتھ پر ایک آدمی بھی اگر ہدایت پر آ گیا، کئی سرخ اونٹوں سے تیرے لیے یہ بہتر ہے۔ تسلی کہنا، تسلی کے دو بول بولنا، تسلی کے دو جملے بولنا، یہ اسوہ نبوی میں سے ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے۔ تو لہذا یہ ایک عظیم صفت ہے، اس صفت سے ہم اپنے آپ کو متصف کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والے کو سننے سے زیادہ ہم تمام کو ان عظیم صفات سے اپنے آپ کو متصف کر لینے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو، اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔